کئی لوگ سمجھتے نہیں کہ مذہب کا الگ دائرہ، سائنس کا الگ۔ سائنس جو ہے نا، اس کا تعلق حواس سے، جو چیزیں حواس کے اندر آتی ہے اس کے بارے میں نفیاً اثباتاً کہہ سکتے کہ ہے یا نہیں ہے۔ اس سے آگے نہیں سائنسدان کو ضرورت کرنی چاہیے، وہ کہ بھئی یہ سوچ بچار کا میدان فلسفیوں کا، ہم تو جو چیز مشاہدے میں آئے گی تجربے میں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں، وہ بھی آخری بات نہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر آخر تک پہنچ گئے ہوتے ہیں آپ تحقیق آگے کیوں کر رہے ہیں، آخر تک نہیں پہنچ، مگر پھر بھی یہ الگ دائرہ ہے، اس میں جتنی کوشش کریں مبارک ہے، اچھا ہے، مگر یہ حواس کا دائرہ، اس کے آگے عقل شروع ہوتی ہے۔ عقل سائنس سے تعلق نہیں رکھتی، فلسفہ سے رکھتی ہے۔ جو چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں پھر کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ جو حواس سے معلومات حاصل ہوئی تھی نا، ان کی مدد سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے، دیکھنے میں نہیں وہ آتی۔ عقل، فلسفہ، اس سے آگے پھر مذہب شروع ہوتا ہے کہ جو نہ دیکھنے میں آتی ہے، نہ سوچنے سے اس کا پتہ چلتا، وہاں پھر رہنمائی وہی انجام دیتی کہ آپ لوگ ٹانگ ٹوئیاں نہ ماریں، اللہ خود کہتا میں بتا دیتا ہوں جس نے یہ دنیا بنائی ہے کہ یہ ہے یہ، تو ان کو الگ الگ رکھنا، کسی کی بے قدری نہیں۔ سائنس کو اپنے دائرے میں پڑھیں، بسم اللہ وہ بھی اللہ کا دیا، پھر فلسفہ بھی پڑھیں، مگر جو یہ علوم الہیات ہیں ان میں رہبر اور رہنما، جیسے میں نے شروع کیا، صرف نبی کو مانیں۔ اب جو بعد رسالت مآب علیہ السلام کے معراج کی کئی ڈاکٹر صاحب نے کہ کیسے ہوا، یہ ٹھیک بات ہے، اس بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر عرض کرنے کو جی چاہتا کہ حضور کی قدر و منزلت ہمیں پہچاننی چاہیے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کافر نہ کہو۔ سارے لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، رانجھا صاحب بابا جی کو مانتے ہیں، میں مودودی صاحب کو مانتا ہوں، کسی بھائی کرتے ہیں، مگر ایک مرکز ہے جس پر ہم سب متفق ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ جب تک یہ رشتہ ہاتھ میں آئے ان کو بھائی مانیں، وہ آپ کے بزرگ کو مانتے ہیں۔ یعنی اس بارے میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اتنے بڑی ولی ہیں، صوفی فرماتے ہیں میں ایک عالم دین سے ناراض تھا۔ یہ نکتے کی بات ہے جو یہ ملا حضرات کے ذہن میں سما دے پھر کہ نرجائیں۔ تو خواب میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ انتہائی رنج میں تھے۔ آپ نے کہا محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ میرے شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں کہتا، میرے مرشد کو برا کہتا۔ حضور نے جلال میں فرمایا تیرے مرشد کو برا کہتا، مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا؟ تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین بنا؟ تو ماننا چاہتا مانتا، پھر وہ مجھے مانتا، صلح کرو اس سے، میرا رشتہ جو اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے؟ صبح ہی گیا، معافی مانگی، محنت ماجرہ کیا۔ بھائی رسول اللہ کو لوگ جو مان رہے ہیں، آپ کو کیا کہ آپ جس کو ماننا چاہتے ہیں بعد کے کسی بزرگ کو مانیں، دوسرا کہتا نہیں بھائی میں نہیں اس کو مانتا۔ کوئی نہ کافر ہوتا نہ مومن، کافر مومن ہوتا صرف جس کو کہا تھا نا محمد رسول اللہ کے رسول ہے۔ اس بنیاد سے کسی کا ذہن جو ہے اکھڑ جائے کہ نہیں میں نہیں اب ان کو رسول مانتا، یہ شک میں، پھر معاذ اللہ کافر۔ تو علامہ فرماتے ہیں اسی بات کی وجہ سے کہ اللہ کو کیا آپ ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کسی کے ہاتھ آیا؟ اللہ تو نام ہی اس کا ہے جو حد ادراک سے ماور، بلا یحیطون بہ علما۔ اللہ فرماتا سارے علم خرچ کر لو، اللہ نہیں قابو آئے گا۔ جو قابو آ گیا تو وہ تو تم نے احاطہ کر لیا، اس کا حدود اربع ماپ لیا، وہ اللہ، وہ نہیں اللہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں آپ کیا کہیں، اللہ کو کس طرح پہچانیں؟ خدا اندر قیاس ما نہ گنجت، خدا نہیں ہماری عقل میں آئے گا، شناسورا کے گوید ما رفنا، خدا کی بجائے اس کو پہچان لے جس نے ساری عمر بات کرنے کے بعد کہا کہ اللہ میں تیری بات کا حق نہیں ادا کرتا۔ یہ رسول اللہ کی